السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج 14 محرم الحرام 1442 ہجری مطابق 3 سپتمبر 2020 عیسوی بروز جمعرات کا دن ہے۔ آج میں آپ لوگوں کی خدمت میں سنن ابی داؤد کی ابتدائی 2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہا ہوں۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے کتاب الطہارہ کے تحت بہت ساری حدیثیں لائے ہیں، اور ان تمام حدیثوں کو کئی ابواب میں تقسیم کیا انہوں نے۔ پہلا باب جو انہوں نے قائم کیا ہے اپنی کتاب کی شروعات جس باب سے انہوں نے کی ہے، وہ باب ہے باب التخلی عند قضاء الحاجت، یعنی قضاء حاجت کے وقت، بول و براز پیشاب پاخانہ کے وقت لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنے اور دور جانے کا بیان۔ اس باب کے تحت پہلی حدیث امام ابو داؤد نے جو نقل کی ہے، اس کے راوی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ یہ طائف کے رہنے والے تھے، اور طائف میں ان کی ولادت، ان کی پیدائش ہوئی۔ طائف کا ایک مشہور قبیلہ بنو ثقیف سے ان کا تعلق تھا، اور غزوہ خندق والے سال یعنی سن 5 ہجری میں، ہجرت کے 5ویں سال، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ طائف سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ ہی میں آ کر کے بس گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کے نبی سے علم حاصل کرنے لگے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض سے، برکت سے فیضیاب ہونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اکثر و بیشتر مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ لایا کرتے تھے۔ مغیرہ ابن شعبہ سے تقریباً 136 احادیث مروی ہیں، اور ان کی وفات کوفہ کے اندر شعبان کے مہینے میں 50 ہجری میں 70 سال کی عمر میں ہوئی، اور وہیں ان کو دفن کیا گیا، یعنی کوفہ ہی میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو انہی سے یہ پہلی روایت امام بخاری رحمہ اللہ لے کر کے آئے ہیں۔ روایت اس طرح ہے: عن المغیرۃ بن شعبۃ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ذهب المذهب، جب قضاء حاجت کے لیے جایا کرتے تھے، اللہ کے رسول جب بول و براز کے لیے، پیشاب پاخانے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے جب جاتے، ابعد، تو بستی سے دور جایا کرتے تھے، آبادی سے دور اللہ کے نبی قضاء حاجت کے لیے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ دوسری روایت جو آج مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہے، کتاب الطہارہ باب التخلی عند قضاء الحاجہ کے تحت یہ حدیث بھی ہے۔ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کہ ایک مشہور قبیلہ خجرت سے تعلق رکھتے تھے، اور ہجرت سے 16 سال پہلے مدینہ منورہ میں آپ پیدا ہوئے، اور 2 غزوے کو چھوڑ کر کے، غزوہ بدر اور غزوہ احد کو چھوڑ کر کے باقی تمام غزوات میں اللہ کے نبی کے ساتھ شریک رہے۔ ان کے والد عبداللہ ابن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ غزوہ احد میں شہادت پائے۔ حضرت جابر ابن عبداللہ سے ٹوٹل 1540 حدیثیں مروی ہیں،
اور ان کی وفات 78 ہجری میں 94 سال کی عمر میں ہوئی، اور بقی قبرستان میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی روایت کرنے والے صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں عن جابر ابن عبداللہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا اراد البرازہ، اللہ کے نبی جب بول و براز کا ارادہ فرماتے، جب اللہ کے نبی قضائے حاجت کے لیے جاتے، انطلق حتی لا یراہ احد، تو اتنی دور نکل جاتے تھے یہاں تک کہ کسی کو آپ نظر نہ آتے تھے، اتنی دور جاتے تھے تاکہ آپ کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ روایت سندن ضعیف ہے، محدثین نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہیں اسماعیل بن عبد الملک، جن کے بارے میں محدثین کا کہنا ہے کہ یہ ضعیف راوی ہیں۔ بہرحال اس حدیث کے اندر بھی وہی بات کہی گئی ہے جو پہلی حدیث میں مغیرہ ابن شعبہ کی حدیث میں کہی گئی تھی۔ ان دو حدیثوں کو آپ سامنے رکھیے اور اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے اس کو ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ ان حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ دیہی علاقوں میں، جو دیہات کے علاقے ہیں، ان میں قضائے حاجت کے لیے آبادی سے دور جانا ضروری ہے، اتنی دور جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ شہروں میں چونکہ بیت الخلاء اور ٹوائلٹ وغیرہ باپردہ ہوتے ہیں، وہاں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دیہاتوں میں لوگوں کو آبادی سے باہر دور جانا چاہیے تاکہ آبادی کے ماحول کو کسی بھی طرح پراگندہ اور آلودہ نہ کیا جا سکے، اور آبادی کی جو صفائی ستھرائی کا اہتمام ہے اس کو باقی رکھا جائے۔ ان حدیثوں سے دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ معمول تھا قضائے حاجت کے لیے آبادی سے باہر جانا جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی حیا کے پیکر تھے، اللہ کے نبی باحیا انسان تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول انسانی اور اسلامی فطرت کا آئینہ دار ہے، جس میں شرمگاہ کو انسانی نظر سے محفوظ رکھا جائے اور ماحول کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کے نبی کی یہ عادت مبارکہ تھی۔ تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر ضروریات کے ساتھ ساتھ بشری جو اور ضروریات تھی آپ کی، انہی میں سے ایک ضروریات یہ بھی تھی کہ آپ کو بول و براز بھی ہوتا تھا، آپ قضائے حاجت کے لیے بھی جایا کرتے تھے۔ آپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نوری مخلوق ہیں، یہ حدیث اس کی تردید کرتی ہے، نہیں، آپ بشر تھے، اور بشری جو ضروریات ہوتی ہیں وہ آپ کو پیش آتی تھی، انہی میں سے ایک بول و براز، پیشاب اور پاخانہ ہے۔ ایک چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کے جو صحابہ ہیں، اللہ کے نبی کی ایک ایک حرکت پر کیسی گہری نظر رکھا کرتے تھے، کتنی امانت داری سے انہوں نے اللہ کے نبی کی ایک ایک طریقے کو، ایک ایک بات کو، ایک ایک عمل کو انہوں نے اپنے ذہنوں کے اندر محفوظ کیا اور اسے امت تک پہنچایا۔ تو ان دو حدیثوں سے یہ بات واضح ہوئی کہ قضائے حاجت باپردہ ہو کر کے، اور اگر کہیں دیہاتوں میں ہیں تو کھلی جگہوں پر دور جا کر کے جہاں کسی کی نظر نہ پڑے، ایسی جگہوں پر آپ قضائے حاجت کے لیے جائیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے اپنے دیہاتوں کو، اپنے اپنے گاؤں کو، محلے اور قصبے کو ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی
گندگی سے محفوظ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہمیں اور آپ تمام لوگوں کو اللہ کے نبی کی حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین اس حدیث کو سن کر کے دوسروں تک فارورڈ کرنے اور دوسروں تک اس جانکاری کو، ان معلومات کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔